بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پچھلے دنوں 8 مارچ کو عورت مارچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ نعوذ باللہ میری زبان وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی جو اس پوسٹر پہ لکھے ہوئے تھے۔ تو دل خون کے آنسو بہا رہا ہے کہ بھئی ملک ایک ایسا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ لیا گیا، اور اسی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور کرنے والی بھی عورتیں ہیں جو آزادی کا نعرہ لگا رہی ہیں، اور ہمارے حکمران جو نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگی۔ اور کچھ خبریں تو ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اس مارچ کو نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ سرکاری گاڑیوں میں کچھ لوگ آتے رہے ہیں مارچ میں، جن لوگوں نے شرکت کی ہے، کچھ عورتوں نے اور کچھ مردوں نے۔ مرد کیا تھے، وہ خسرہ ٹائپ جو تھے، تو انہوں نے سرکاری گاڑیوں میں وہ آئے اور مارچ میں شرکت کی۔ تو صاحبو، یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ علماء سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ اگر علماء سیاست میں نہیں آئیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ اور علامہ خادم حسین خورشید نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو لوگ عورت مارچ میں آئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں، یہ بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے اس ملک میں بنت ہوا کی چادر کی عزت نہیں رکھی اور عیاشیاں کرتے رہے۔ انہی لوگوں کی یہ اولادیں ہیں جو ابھی جو ہے نا اپنا پورا جو نسلی معیار ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں اس کلچر کی بنیاد رکھی۔ اب وہ اس سے بھی زیادہ، ان کی اولادیں اس سے بھی زیادہ آزادی چاہتی ہیں۔ اور ابھی انہوں نے ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب نے فرمایا کہ ٹک ٹاک پہ بھی انہی بڑے لوگوں کی اولادیں ناچ رہی ہیں۔ تو یہ بڑے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، ہم تو خیر انہیں بڑا نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پیسہ آنے کے بعد جو معیار بدل جاتا ہے کہ آدمی اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں پاکستان میں۔ پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، پیسہ تو وہ اداکاروں کے پاس بھی ہے، جو کیا ہماری زبان میں تو کنجری بولتے ہیں، پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہے جو اداکاری کرتے ہیں۔ تو پیسہ تو ان کے پاس بھی بہت ہے، لیکن پیسہ کسی عام انسان کے پاس آ جائے تو اس کو مذہب سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں سبھی لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہیں۔ 90% 95% ہماری جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ صحیح مسلمان ہیں، صحیح اپنے جو ہے دین کی پابندی کرتے ہیں، دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ 5% ایک طبقہ ہے، اور وہ 5% بھی نہیں ہوگا، میرا خیال 1% کے برابر ہی آئے گا۔ یہ 1% لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ قانون بھی کچھ خاموش ہے، عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ پچھلے سال اس مارچ پہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی، اس دفعہ جو ہے نا کوئی پابندی نہیں لگی، اور ان کی جرات بڑی ہے۔ وہ یعنی کہ پاکستانی آئین قانون سے بڑھتے ابھی وہ ہماری بنیادوں پہ حملہ کرنے لگے۔
یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو مغرب کے لوگ ہیں، جو ان کے سپانسر ہیں، وہ ہمارا ٹمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں، ہمارا درجہ حرارت چیک کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں میں ابھی جو ہے نا کتنا دم خم باقی ہے، اپنے دین کی محبت کتنی باقی ہے. یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بار بار ہر 6 مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد. یہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے صرف ہمیں چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں. بچوں، ہم سوئے نہیں، ہم ابھی جاگے اور نہ سونے کے لیے جاگے. یہ پورے مغرب کو میرا پیغام ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبانوں پر جاری ہے، جب تک سانسوں میں سانس ہے، جب تک جسم میں جان ہے، یہ نہیں ہو سکتا جو تم سوچ رہے ہو. جتنے پیسے مرضی لگا لو، جتنے ایجنٹ مرضی پیدا کر لو، جو بھی کرتے رہو، تمہارے دل میں جو مرضی آئے وہ کرتے رہو، لیکن ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. تم جو کرتے رہو یہ نہیں ہو سکتا. تمہارا جو خواب ہے کہ ملک پاکستان میں مغربی کلچر آئے گا، الحمدللہ ابھی محمد عربی کے شعر زندہ ہیں. جی ہاں، ہم ابھی لبیک والے زندہ ہیں، اہل سنت بریلوی زندہ ہیں. اور ہم نے تمہیں بتا بھی دیا ہے، کتنے موقعوں پہ ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ بھئی اہل سنت اور لبیک والے کیا ہوتے ہیں. تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ہمارے فیس بک اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، ابھی ٹویٹر پہ ہمارے اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا کام ہوتا ہے آواز لگانا، اس مالک کا کام ہوتا ہے ہماری آواز کو آگے تک پہنچانا. جب ابھی یوٹیوب بند نہیں ہوا، جب یہ بھی بند ہو جائے گا تو کیا ہماری آواز نہیں پہنچے گی؟ ہم نے اس کے متبادل بھی سوچے ہوئے ہیں الحمدللہ. جب بات آئے گی تو پھر متبادل بندوبست بھی چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ بھی ہم اس فیس بک کے محتاج ہیں، ہم ٹویٹر کے محتاج ہیں، ہم یوٹیوب کے محتاج ہیں، ہم واٹس ایپ کے محتاج ہیں. نہیں، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے بھروسے جو ہیں اللہ تعالیٰ پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گا. اللہ حافظ.